اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال مومنوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے اور کلام پاک کے احکامات کے لیے خود کو جھکا دو۔ یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام جب مکہ میں تھے تو نیک اعمال میں بڑی جدوجہد کرتے تھے۔ جب مدینہ میں آ گئے، کچھ خوشحالی آ گئی، حالات میں کچھ فرق آ گیا، تو ان کی نیکیوں کی جدوجہد میں بھی تھوڑی سستی آنے لگی، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کو تنبیہ کی۔ فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمانداروں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں۔ وما نزل من الحق، یہ جو قرآن مجید اللہ نے نازل کیا جو حق اور سچ ہے، اس کے احکامات کے سامنے وہ جھک جائیں۔ ان آیات کے ساتھ ایک عجیب اور واقعہ بھی ہوا ہے۔ فضیل بن عیاض عرب کے بڑے مشہور ڈاکو تھے۔ اس نے اپنا گروہ تشکیل دیا۔ کچھ راستے ایسے تھے جہاں قافلوں کو وہ لوٹتا تھا، علاقے میں اس کی دہشت تھی۔ لوگوں نے ان راستوں پہ جانا چھوڑ دیا، لمبے راستے اختیار کرتے تھے اس سے بچنے کے لیے، کبھی اس طرف سے گھوم کر کبھی اس طرف سے گھوم کر۔ ایک دفعہ ایک قافلہ روانہ ہو گیا تو قافلے والوں کا مشورہ ہوا کہ پہلے اس طرف جایا جائے، پھر اس طرف، پھر اس طرف جا کے اپنے شہر کو پہنچیں، کیونکہ اگر سیدھا جائیں گے وہاں ڈاکو فضیل بن عیاض رہتا ہے، وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ اس قافلے میں ایک قاری بھی تھے، قرآن مجید کے قاری، حافظ۔ اس نے کہا تم چلو، میں اللہ کا کلام پڑھتا جاؤں گا، اللہ خود ہماری حفاظت کریں گے، کلام کی برکت سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے جب فضیل بن عیاض کے علاقے میں یہ داخل ہو گئے، رات پڑ گئی۔ قاری صاحب نے کہا تم آرام کر لو، میں قرآن پاک پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس قافلے کو فضیل بن عیاض کے لوگوں نے دیکھا، اس کو خبر کر دی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سمیت حملے کا پروگرام بنایا کہ رات کو جب یہ آرام کریں گے تو حملہ کر کے ان کے مال کو لوٹیں گے، جو لڑے گا ان کو ماریں گے اور ان کے مال کو لوٹیں گے۔ اب وہ سو گئے تو قاری صاحب قرآن مجید پڑھنے کے لیے نفلوں کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ زور زیر سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں سمیت نزدیک آیا تو دیکھا ایک قاری قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے ساتھیوں کو اشارہ کیا ٹھہرو، اب اللہ کا کلام چل رہا ہے، ہم کیسے جا کر حملہ کریں۔ وہ قاری یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا،
اس آیت پر جب پہنچا اس نے پڑھا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب تک ایمانداروں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائیں اور قرآن مجید کے حکموں کے سامنے جھک جائیں، ان کے دل یعنی یہ قرآن پر عمل کریں، اللہ کی بندگی اور اطاعت کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں۔ تو اچانک فضیل بن عیاض نے زور سے کہا کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے۔ اس پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، رونے لگے، اور قرآن سنتے جاتے تھے، قاری صاحب پڑھتے جا رہے ہیں، وہ رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے ہوئے قاری نے جب رکوع کیا، ساتھیوں کا تمہیں پتہ ہے، کہا کیا ہے، کیا ہماری کیا زندگی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، کیا ہماری موت نہیں آئے گی، کیا اللہ کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے؟ میں تو آج قرآن سن کے آیات سن کر میں توبہ کرتا ہوں، تم میں سے جو توبہ کرے وہ میرے ساتھ ہو، جو توبہ نہ کرے وہ اپنا راستہ لے لے۔ ساتھیوں نے کہا جب تو توبہ کر رہا ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ اب جو ہے تو انہوں نے توبہ کر لی، اور اکا دکا ساتھیوں نے شاید انکار کیا ہو، ان کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور آ کر ان کے پاس جو مال تھا اعلان کیا کہ بھئی جن کا مال ہم نے لوٹا وہ آ جائیں۔ جو بچا ہوا تھا وہ تقسیم ہو گیا، باقی جو بچ گئے ان کو کہا کہ بھئی یا تو مجھے معاف کرو یا زندگی رہی میرے پاس مال آ گیا میں تمہیں دے دوں گا۔ اور اس نے توبہ کی اور مسلمانوں کا، صوفیوں کا لباس پہنا، اللہ کا ذکر کرنے لگے، بڑے بزرگ ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہزاروں اس کے مرید تھے، تو وہ بڑا ڈاکو تھا، اب جو ہے تو بڑا بزرگ بن گیا۔ یہ آیت سن کے فرماتے ہیں الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمانداروں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اللہ کے کلام کے لیے جھک جائیں جو اللہ نے نازل کیا جو حق ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی، فطال علیہم الامد، وہ انہوں نے غفلت اختیار کر لی، ان پر لمبی مدت گزر گئی، بہت بڑی مدت گزر گئی، وہ اس غفلت میں رہے، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے اور ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا، وکثیر منہم فاسقون، بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہو گئے، جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت چھوڑ دی، ظلم و ستم شروع کیا، ان کے دل سخت ہو گئے تو وہ اطاعت سے ہی نکل گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کوئی اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اطاعت سے نکلے، اگر دل خشک ہو جائے، مردہ ہو جائے، تو یہ نہ سوچے، مایوس نہ ہو جائے کہ بس اب کچھ نہیں ہوگا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا نہیں، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لوگ بے جگہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی زمین غیر آباد ہو جاتی ہے، پھر اللہ اسے دوبارہ سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، مومنوں، اگر تمہارے دل بھی گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو گئے ہیں، غفلت کی وجہ سے مردہ ہو گئے ہیں، توبہ کرو، اپنے رب کے سامنے آؤ، تمہارے دل بھی نیکیوں کے لیے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تاکہ ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں کھول کر تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ، ان پر عمل کرو۔ تو اسی لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو جائے، سچی دل سے توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے، اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام میں سستی آ گئی تھی تو اللہ نے تنبیہ کی، تو ایسے چست ہو گئے کہ پھر جو ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسی طرح یہ جو بڑا ڈاکو فضیل بن عیاض، اللہ کے کلام کو سن کر جس نے توبہ کی، پہلے بڑا ڈاکو تھا، اب بڑا بزرگ بن گیا۔
کیونکہ پہلے اس کا دل مردہ تھا، گناہوں میں تھا، ظلم و ستم میں تھا۔ جب اس نے توبہ کی اس کا دل زندہ ہو گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، بعد میں وہ نیک صالح ہو گیا، اور جو ہے تو اس کی آخرت اچھی ہو گئی، اور کلمے اور ایمان کی موت اسے نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔